ہلدوانی کی کہانی ایک نامہ نگار کی زبانی محمد علم اللہ نئی دہلی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں جہاں آپ برسوں سے رہ رہے ہیں، جہاں آپ کا اور آپ کے پرکھوں کا جنم ہوا ہو، جہاں آپ نے اپنی اماں اور دادی کی لوریاں سنی ہو، جہاں آپ نے کھیلا کودا اور موج مستی کی ہو، جہاں آپ نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہوں، اچانک کوئی آئے اور کہے کہ اب یہ جگہ آپ کی نہیں ہے، اتنے دنوں کے اندر آپ یہ گھر خالی کر دیں، بصورت دیگر ہم اس پر بلڈوزر چلا دیں گے، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ آپ جس قرب، جس درد اور جس بے چینی میں مبتلا ہوں گے، کیا اس کو لفظوں کا روپ دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس دکھ کو لکھا جا سکتا ہے؟ کیا اس کی عکاسی کی جا سکتی ہے؟ شاید نہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے سے ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ کے شہر ہلدوانی ومبھول پورا واقع غفور بستی کے لوگ اسی کیفیت سے دوچار تھے، جہاں ایک دو نہیں تقریباً 4365 مکانوں کو انتظامیہ نے خالی کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ کوئی نئی بستی نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس آزادی سے قبل کے کاغذات ہیں۔ ہم کچھ صحافی دوستوں کی اس کے اطلاع ملی تو گزشتہ روز جبکہ سورج ابھی نکل رہا تھا وہاں کے لیے روانہ ہوئے۔ تقریباً 8 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں پہنچے تو خواتین کی دعائیہ محفل جاری تھی، اور جہاں ہزاروں خواتین شریک تھی، ایک خاتون زارو قطار رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، خدایا تو رحمان ہے، ہم کمزور ہیں، خدایا ان آشیانوں کو ڈوبنے سے بچا لے، یا اللہ ان بچوں کو بے گھر ہونے سے بچا لے، یا خدایا جن گھروں کو ہم نے دن کا چن چن کر بنایا ہے ان کی حفاظت فرما۔ یہ دعائیہ محفل کچھ اس قدر سوز و گداز اور ماتم میں ڈوبی ہوئی تھی کہ ہم بھی اپنے آنسو ضبط نہیں کر سکے۔ ہم نے گلی گلی گھوما، چائے خانوں، مندروں، مسجدوں کا دورہ کیا، ہر جگہ اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تو ضرور تھے، لیکن ان سب کے باوجود ان سب کے چہرے پر اضطراب دکھائی دیتا تھا۔ بچے جنہیں عموماً بے فکر کہا گیا ہے اور جن کے دن کھیلنے کودنے اور گھومنے پھرنے کے ہوتے ہیں، اداس بیٹھے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پوری بستی میں اداس دیویوں نے ڈیرا ڈال دیا ہے اور اپنی جادو سے ساری خوشیوں کو نکل گئی ہیں۔ کالج اور اسکولوں میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں جن کے چہرے خوشیوں سے تمتما رہے ہوتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے رات بھر وہ سوئے نہیں ہیں اور پوری رات روتے گزاری ہیں۔ ہم ایک بڑے میاں کے پاس پہنچے جو مسجد کے سامنے ایک چوکی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بتایا کہ ہم دلی سے آئے ہیں اور ہمیں بتائیں کہ قصہ کیا ہے، تو ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی اکٹھا ہو گئے، سب اپنی اپنی کہانیاں سنانے لگے۔ ہم نے پوچھا کیا آپ لوگوں کے پاس کاغذات ہیں؟ یہ زمینیں آپ ہی کی ہیں؟ تو ان میں سے کئی نوجوان اور بوڑھے لپک کر تیزی سے اپنے گھروں کی جانب دوڑے، کسی کے ہاتھوں میں فائلیں تو کسی کے ہاتھوں میں پلاسٹک کے جھولے تھے۔ وہ سب ایک ایک کر کے دکھانے لگے، یہ دیکھیے یہ ہمارے پردادا نے آزادی سے پہلے خریدا تھا، یہ دیکھیے یہ 1920 کی فائل ہے، یہ 1947 سے پہلے کے کاغذات ہیں، یہ اس وقت کے کاغذات ہیں جب ہندو پاک کا بٹوارا ہو گیا تو بہت سے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر پاکستان چلے گئے۔ اس کو فلاں نے خریدا، اس کے بعد فلاں نے خریدا، اور اس کے بعد ہمارے فلاں دادا نے یہ زمین نیلامی میں حکومت سے خریدی۔ نامہ نگار محمد علم اللہ تحریر فرماتے ہیں، ایک بڑے میاں سے ہم نے یہاں کے لوگوں کے رہن سہن کے بارے میں پوچھا۔ بڑے میاں نے بتایا یہاں کے زیادہ تر لوگ روزانہ مزدوری کر کے پیٹ پالنے والے لوگ ہیں، اکا دکا لوگ سرکاری نوکریوں میں ہیں۔ میڈیکل اسٹور چلانے والے بزرگ محمد نعیم افسردہ لہجہ میں کہتے ہیں 95% یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن ان میں تعلیم کا فقدان ہے، اپنے حقوق کے بارے میں بھی لوگ باشعور نہیں ہیں۔ نامہ نگار تحریر فرماتے ہیں کہ صلاح الدین انصاری گزشتہ 50 سالوں سے اس علاقہ کے مکی ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا قصہ ہے، ذرا تفصیل سے بتائیں۔ انہوں نے ایک سرد آہ بھری اپنی لنگی کو سمیٹتے ہوئے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئے اور کہنا شروع کیا، ہمارے پاس تو سارے کاغذات 1940 سے ہم ٹیکس دے رہے ہیں،
انہوں نے ایک پرانے کاغذوں کا بنڈل کھولا اور دکھانے لگے، یہ دیکھیے پیڑھی در پیڑھی ایک ایک کاغذات ہم نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ جن کے پاس کاغذ ہے یا جن کے پاس نہیں ہے، سب ایک ہی کٹہرے میں آ گئے۔ صلاح الدین انصاری صاحب کہتے ہیں کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ ریلوے کی زمین ہے جیسا کہ ریلوے والوں کا دعویٰ ہے، تو اتنے دنوں تک حکومت کہاں سوئی ہوئی تھی؟ یا حکومت نے اتنا انویسٹ کیوں کر کیا؟ حکومت ہم سے ٹیکس کیوں وصول کرتی رہی؟ یا بجلی پانی کا انتظام کیسے ہوا؟ حکومت نے اسکول اور کالجز کیسے کھولے؟ ریاستی حکومت کو اس معاملہ پر سامنے آنا چاہیے، مگر وہاں مکمل خاموشی کا راج ہے۔ نما نگار تحریر فرماتے ہیں کہ ایک اور بڑے میاں سے ہم نے ان کی کتھا جاننا چاہیے۔ یہ پیشے سے وکیل تھے اور اس معاملے میں بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں معاملہ دائر کر رکھا ہے۔ ہم نے پوچھا گھروں کے علاوہ اور کیا کیا اس کی زد میں آ رہا ہے، تو انہوں نے بتایا اس علاقہ میں تقریباً 2 انٹر کالج ہیں، 10 مساجد ہیں، 2 مندر ہیں، 5 مدرسے ہیں، 2 بینک ہیں، 4 سرکاری اسکول، جبکہ 10 سے 12 پرائیویٹ اسکول ہیں۔ پوری دنیا کی حکومت اپنے باشندوں کی خیر خواہی اور ترقی کے بارے میں سوچتی ہے، لیکن ہندوستان کی واحد حکومت ہے جو اپنے ہی قائم کیے اداروں، بستی اور گھروں کو منہدم کرتی ہے۔ یہ یقیناً تشویشناک بات ہے اور ہم اخیر تک اس کے لیے لڑتے رہیں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں اپنی جان کیوں نہ گوائیں۔ نامہ نگار محمد علم اللہ نئی دہلی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک اور بزرگ وکیل ایم یوسف سے ہم نے معاملہ کو سمجھنے کی کوشش کی، تو انہوں نے بتایا کہ شہر کی 70% زمین نزولی ہے۔ نزولی وہ زمین ہوتی ہے جو گورنمنٹ کی ہوتی ہے لیکن عام پبلک استعمال کر سکتی ہے، البتہ ضرورت پڑنے پر حکومت اس کو اپنے قبضہ میں لینے کی مجاز ہوتی ہے۔ بعض دفعہ حکومت اسکیم کے تحت رجسٹری کی آفر بھی کرتی ہے۔ 2006 میں ریلوے نے 6 ایکڑ زمین کے بارے میں مقدمہ کیا، پھر 2016 میں 29 ایکڑ کا دعویٰ کیا اور اب 78 ایکڑ کا دعویٰ کر رہا ہے۔ پہلے 2 دفعہ کورٹ سے اسٹے مل چکا ہے، لیکن اب کورٹ نے مخالف فیصلہ کیا ہے، جبکہ زمین کے 900 معاملات کورٹ میں التوا کا شکار ہے۔ لیکن اس معاملے میں ہائی کورٹ کا رویہ افسوسناک رہا۔ ایم یوسف کا کہنا تھا کہ اس پورے معاملہ میں ابھی تک یہی واضح نہیں کہ ریلوے کی زمین کتنی ہے اور نزولی کتنی ہے۔ ان علاقوں میں 3 گرلز کالج، 1 کالج، 2 ٹیوب ویل، 10 مساجد، 2 مندر ہیں، متعدد پرائیویٹ اسکول اور کالجز الگ سے ہیں۔ ہلدوانی کے عوام کی اللہ تعالی نے سن لی، جس پر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگا دی۔ فلاح انسانیت یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر کے خیر کا ذریعہ بنائیں۔